الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے آواز مل کے پڑھیے. السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. مل کے دو چار مرتبہ پھر پڑھ لیجئے. الصلاة السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا. زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا. آنکھوں ذرا. زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا. نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا. نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا. اور پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے. نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا. آنکھوں ذرا. نبی نے
نبی نے خود پکارا ہے، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، علی مولا۔ اینج سنی ذکر کر دے جی علی پاک نبی، لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، علی مولا۔ زمانے کا سہارا ہے، علی کا نام لیتا ہو تو مشکل بھاگ جاتی ہے، علی کا نام لیتا ہو تو مشکل بھاگ جاتی ہے، سہارا ہی ہمارا ہے علی مولا، علی مولا۔ سہارا ہی ہمارا ہے علی مولا۔ ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو، سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا، علی مولا۔ سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا، علی مولا۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، آج دے اس خوبصورت جمعۃ المبارک دی خوبصورت ساعتاں دے اندر میں اور تسی سب علی پور چٹھا دی اس مرکزی جامعہ مسجد عطائے مصطفیٰ مدینہ چوک دے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڑی اس حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے احباب دور و نزدیک تو آئے اللہ صاحب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام دی زلف دتا دا صدقہ بیماران و صحت و تندرستی عطا فرمائے، مقروضان و قرضیاں تو رہائی عطا فرمائے، بے
اولادا نو صالح اولاد عطا فرمائے، مقروضہ نو قرضیاں تو رہائی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں جناب دے سامنے قرآن پاک دے 30ویں پارے دی سورہ العصر تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں زمانے دی قسم ہے، بے شک انسان خسارے وچ، بے شک انسان پاویں جدی مرضی آکے اسی ترقی کر گئے، پر اللہ فرماندا ہے انسان خسارے وچ۔ یا اللہ کیا سارے انسان خسارے وچ نے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا انسان تے خسارے چے مگر او خسارے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کام چنگے کرے، ایمان لے آوے اور کام چنگے کرے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، فرمایا کام چنگے کرے اور ایک دوسرے نو حق دی تقید کر دے رہن اور ایک دوسرے نو صبر دی وصیت کر دے رہن۔ او انسان خسارے وچ نہیں جڑے ایمان لے آن، کام چنگے کرن، ایک دوسرے نو حق بات دی تاکید کر دے رہن اور ایک دوسرے نو صبر دی وصیت کر دے رہن۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابی بن کعب او نے جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت دے اندر بہترین قاری قرآن میں، بہترین قاری قرآن۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ بے کے نا تے اے سورت نو تلاوت کیتا۔ او قاری نو بڑا خوش قسمت سمجھا جاندہ جڑا کسے بڑے حضرت صاحب دے سامنے بے کے قرآن پاک دی تلاوت کر لوے، کسے پیر صاحب دی بارگاہ بے کے، کسے شیخ الحدیث دی بارگاہ بے کے، کسے شیخ القرآن دی بارگاہ بے کے قرآن پڑھے تھے۔ او بعد کھلیا نہیں سماندہ بھئی میں شیخ القرآن دے سامنے بے کے بھی تلاوت کی تھی، تو میں کیا شان ہے یار حضرت ابی بن کعب دا جنہ نے قرآن ہی مصطفیٰ دے سامنے بے کے پڑھے ہوئے حضور دی بارگاہ بے کے۔ فرمانے نے میں اس سورت دی تلاوت کی تھی، کہنے نے جدو میں تلاوت کر لئی صدق اللہ العظیم کہہ لیا تو میں کملی والے آقا دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ذرا اس سورت دی تفسیر تے بیان کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ اس سورت دی تفسیر بیان کرو۔ تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا، تفسیر السراج المنیر دے اندر علامہ امام خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس روایت میں لکھیا، تفسیر بحر العلوم دے اندر علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت میں لکھیا، تفسیر حسینی قادری دے اندر علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، تفسیر قرطبی دے اندر علامہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ نے سن لکھیا، نور الابصار دے اندر علامہ شیخ مومن شبلنجی نے سن لکھیا، ریاض النظرہ دے اندر علامہ شیخ محب تبری نے بھی اس روایت میں لکھیا۔ جڑی روایت میں بیان کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ذرا اس سورت دی تفسیر تے بیان کرو۔ کسے دی تفسیر کوئی محدث کرے، کوئی مفسر کرے، یار فلاں محدث نے آیا تفسیر کی تھی، یہ فلاں مفسر نے آیا تفسیر کی تھی، فلاں حضرت صاحب آیا تفسیر کی تھی، تو میں کہا یار وہ تفسیر کڈی آل ہے جڑی تفسیر ہی نبیان دے امام نے کی تھی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ ذرا ایدی تفسیر بیان کرنا۔ توجہ ہے نا جی سارے ایک باری سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار میں۔ جناب سیدنا ابی بن کعب کہنے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے ادرا سورہ والعصر دی درا تفسیر تے بیان فرماؤ. فرمانے نے رحمت کائنات نے فرمایا اے میرے غلام ابی بن کعب سن لے, اللہ نے قرآن نے جڑا فرمایا نا والعصر فرمایا اس تو مراد اللہ نے دن دے آخری حصے دی قسم اٹھائی ہے. ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے دے اندر ہے. فرمایا سن لے اس انسان تو مراد ابو جہل لعین وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے. فرمایا اے دے تو مراد میرا یار ابو بکر صدیق ہے. فرمایا اے دے تو مراد میرا یار ابو بکر صدیق ہے. وعامل الصالحات اے دے تو مراد میرا غلام عمر بن خطاب ہے. وتواصوا بالحق اے دے تو مراد میرا داماد عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر تو مراد میرا داماد علی شیر خدا ہے. گرامی قدر حضرات پھر جملہ میں اوہی رپیٹ کروں گا جڑا اج تو جو 3 جمعے پہلے رپیٹ کیتا سی. نبی دے یارانو تاریخاں وچ نہ لبیا کر, نبی دے یارانو رب دے قرآن وچوں تلاش کریا کر. اے نبی دے یار تاریخی شخصیات نہیں, اے قرآنی شخصیات نے, قرآنی شخصیات نے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلام ابی بن کعب سن لے. فرمایا ان الانسان لفی خسر اللہ نے جڑا فرمایا نا بے شک انسان کھاٹے دے اندر ہے. فرمایا اے دے تو مراد ابو جہل الا الذین آمنوا مگر او لوگ جڑے ایمان لے آئے. فرمایا اے دے تو مراد میرا یار ابو بکر صدیق ہے. وعامل الصالحات اے دے تو مراد میرا غلام عمر بن خطاب ہے. وتواصوا بالحق اے دے تو مراد میرا داماد عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر اور میں اے دے تو مراد میرا داماد علی المرتضی شیر خدا ہے. گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آج میں نبی دے یاراں دی زبان وچوں دسنا ہے مولا علی دا مقام کی ہے. نہیں سارے بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ. چونکہ آج ذکر علی المرتضی کرنے کہ میں بابانگے دہل پا کھڑی کر کے کہنا چاہنا ہوا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے. آج کوئی لاکھ دعوے کرے آکے ہم علی سے پیار کرتے ہیں, میں کہ پتر تینوں پلے کھائے جویں دا پیار سنی کر دینے نا جم کے ماں ایویں دا لال جمے ہی کوئی نہیں جڑا جم کے بھی مولا علی دا اس انداز دا ذکر کر سکے جویں سنی علی المرتضی دا ذکر کر دینے. اور روایت سماعت کرنا. کتاب دا نام ہے مختصر کتاب الموافقہ صفحہ نمبر 14. کتاب دا نام ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 350. کتاب دا نام ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 114. کتاب دا نام ہے تاریخ اسلام امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 110. کتاب دا نام میں بہار الانوار اہل تشیع دا معتبر ترین عالم ہے جدا نام ہے ملا باقر مجلسی. یہ بھی 110 جلدہ والی کتاب ہے جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 201. یہ دے اندر روایت لکھی ہے. روایت الفاظ کی نے ذرا سماعت کرنا. روایت الفاظ نے ان عائشہ تا عن عائشہ قالت رأيت أبا بكر الصديق يكسر النظر إلى وجه علي بن أبي طالب فقلت يا أبتي إنك لتكسر النظر إلى علي بن أبي طالب فقال لي يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول النظر إلى وجه علي العبادة أو كما قال عليه السلام.
اے سونے دے سچے او الفاظ نے جڑے رحمت کائنات دی زبان چو ادا ہوئے نے اگے انہوں بیان کرنے والی اما جی عائشہ صدیقہ نے عائشہ صدیقہ نو بیان کرنے والے مولا علی شیر خدا نے ہون ذرا ایدہ ترجمہ سماعت کرنا میں کیا سجنا ساڑیاں کتاباں دی گل چھڑ دے تیرے بڑے ابھی اپنی کتاب چ لکھیا ہے ملا باقر مجلسی کہنے نے ان عائشہ تا سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی محدثہ امت فقیہ امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات دے مومنہ دی مائے کائنات دے مومنہ دی گل کیتی ہے مومنہ دی گل نہیں کیتی کائنات اندر جتنے بھی مومن نے سارے مومنہ دی ماں اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے آنیاں نے رائے تو ابا بکر صدیق یکسر النظر الى وجہ علی بن ابی طالب آنیاں نے میں کسرت نل ویکھیا ہے جدو کدھر میرے ابا جی بھی کٹھے ہوندے نے تے نال مولا علی بھی آکے پہنے نے آنیاں نے میں کسرت نل ویکھیا ہے میرے ابا جی دی نگاہ علی دے چہرے تے لگی رہندی ہے میرے ابا جی ابو بکر صدیق دی نگاہ جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے چہرے تے لگی رہی ہے فقل تو آپ کہنیاں نے ایک دن میں اپنے ابا جی دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا آباتی انکا لتکسر النظر الى علی بن ابی طالب میں آکھیا ابا جی میں بڑی کسرت نل ویکھیا ہے جدو کدی تسی بھی بیٹھے ہو تے نال حضرت علی بھی بیٹھے ہون میں بڑی توجہ تے غور کیتی ہے تسی کدھر سجے کھبے نظر نہیں لے جاندے جدو علی تھوڑے کول بیٹھے ہون تواڈی نظر علی دے چہرے تے لگی رہندی ہے ابا جی دسو دی وجہ کی ہے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میرا اے جملہ سن کے صداقت شین شاہ نے بولیا نہیں میں اور ایک جملہ کہنا چاہنا وا نبی دے یار صدیق اکبر نے فرمایا فقال لی یا بنیا سمیت رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا اے بیٹی سن لے میں اپنے اینا کنہ نال اللہ دے نبی دی زبانی چو سنے آئے یقولو اللہ دے نبی فرما رہے سن النظر الى وجہ علی العبادہ نبیہ دے امام نے فرمایا سی علی دے چہرے والو دیکھنا عبادت عبادت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ اکبر جناب ابو بکر صدیق فرمایا بیٹی میں علی دے چہرے والو کیوں نہ ویکھاں میں علی دے چہرے والو کیوں نہ ویکھاں کیونکہ میں نبیاں دے امام دی زبانی چو سنے آئے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے النظر الى وجہ علی العبادہ فرمایا علی دے چہرے والو ویکھنا عبادت پھر میں تے انج کہاں گا یقیناً صدیق اکبر فرمایا ہوئے گا سنی تے تو ہوئے گی حدیث مصطفیٰ دی سنی تے تو ہوئے گی حدیث مصطفیٰ دی علی والو ویکھنا عبادت خدا مینوں تسی یہ دسو جے کسے بندے نال ویر ہوئے تے او دی شان بندہ انج بیان کردا ہے کیوں بھئی بیان کردا ہے انج شان ہو دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گل اپنی بیٹی نو دسی اپنی بیٹی نے کائنات والے نو دسی کائنات والےو نبی دے داماد جناب علی المرتضی دے چہرے والو ویکھنا عبادت ہے اے میرے ابا جی نے مصطفیٰ دی زبان مقدسی چو خود سنیا ہوا ہے
اگلی بات سننا، ایک روایت ہن دوسری روایت سن. اس روایت نو البدایہ والنہایہ دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 591، مسند شہاب صفحہ نمبر 495، مختصر کتاب الموافقہ صفحہ نمبر 19، ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 326، الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 251، فضائل صحابہ لکھن والے امام احمد ابن حنبل، حدیث دا نمبر 1133، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 356، روایت الفاظ نے انس بن مالک قال كان رسول الله جالسا في المسجد وقد اطاف به اصحابه اذ اقبل علي فسلم ثم وقف فنظر مكانا يجلس فيه فنظر النبي في وجوه اصحابه ايهم يوسع له وكان ابو بكر عن يمين رسول الله جالسا فتزحزح ابو بکر عن مجلسه وقال ها هنا يا ابا الحسن فجلس بين النبي وبين ابي بکر فرأينا السرور في وجه رسول الله ثم اقبل على ابي بکر فقال يا ابا بکر انما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل او كما قال عليه السلام. ساڑھے کول انج دیاں گلاں کوئی نہیں جی، آواز آئی تے آواز دین والے دا پتہ ہی کوئی نہیں کون آواز دیندا رہا ہے. پورا متن حدیث دا پڑھ کے پیش کر رہا وا. حدیث پاک دے راوی نے جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. انس بن مالک کون ہے؟ جڑے 10 سال تک میرے نبی دے گھر وچ خدمت کردے رہے نے، حضور دے خادم نے. حضرت انس بن مالک کہندے نے قال کان رسول اللہ جالسن فی المسجد. او لوگو ایک دن بڑا عجیب منظر میریاں نگاہاں نے تکیا ہے. مسجد نبوی سی، رحمت کائنات تشریف فرما سن. حضور دی بارگاہ وچ صحابہ دا جمع غفیر سی. اندر سرکار صحابہ دے مجمع وچ بیٹھے ہوئے سن. اچانک اساں ویکھیا ہے اذ اقبل علی، اچانک مسجد نبوی دے بوئے وچوں مولا علی اندر داخل ہو گئے. ہاتھ چوکے ذرا فرمائیے کوئی سبحان اللہ. ہر ماندے نے دیکھیا علی المرتضی آئے نے فسلم، انہوں نے سلام کیتا. سلام کر کے ثم وقف، اوتھے ہی کھڑے ہو گئے. فنظر مکانا یجلس فیہ، پیچھے کھلو کے علی پاک نے انج کر کے مجمع ول ویکھیا کہ مینوں جگہ کتھے لبے گی، میں کتھے جا کے بواں گا. اور اے مجلس دے ادھاوی نے مجمع پریا ہوئے تے کندے پھلان کے اگے نہیں ہونا چاہیے، پیچھے ہی کھلو جا یا پیچھے ہی بہ جاؤ. فرماندے نے علی المرتضی آئے، رک گئے پیچھے، سلام کر کے رک گئے، کھڑے ہو گئے تے دیکھن لگ پہ میری جگہ کتھے کر کے بڑھے گی، میں کتھے کر کے بواں گا. فرماندے نے فنظر النبی فی وجوہ اصحابہ ایہم یوسع لہ. جدو میرے نبی نے علی نو پیچھے کھلوتے ہیں ویکھیا ہے نا، آقا نے بھی انج کر کے صحابہ دے چہرے والو ویکھیا بھائی کیڑا میرا غلام ہے جڑا علی نو اپنی جگہ دے گا، جڑا علی نو اپنی جگہ دے گا. ہن اگلے جملے بڑے چس والے نے، میں تے کہاں گے جے چس نو وی چس نہ آئے تے گل کوئی نہیں. حضرت انس بن مالک کہندے نے حضرت علی پیچھے کھلوتے سن، میرے نبی نے صحابہ دے چہرے والوں ویکھیا ہے تے ویکھ کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی دے نال بیٹھ گئے. صرف آقا نے ویکھیا کون ہے جڑا میرے علی واسطے جگہ بنائے گا. ان نے بکان ابو بکر عن یمین رسول اللہ
اللہ جالسن ابو بکر صدیق نبی پاک دے سجے پاسے نال بیٹھے سن کہندے نے جدو صدیق اکبر نے سرکار والوں ویکھیا ہے نا کہ میرے نبی نے صحابہ والوں ویکھیا ہے کیڑا ہے جڑا میرے علی واسطے جگہ بنائے اینو رازدار مصطفیٰ کھیا جاندہ ہے میرے نبی دا یار صدیق اکبر جدو میرے نبی دے چہرے والوں ویکھیا ہے نا کہ میرے نبی دیکھ دے نے کیڑا میرے علی واسطے جگہ بنائے گا میرے فاتح زہزہا ابو بکر ان مجلس ہی ابو بکر صدیق اپنی جگہ تو اٹھ کے تھوڑا جا پرا ہوئے نے وقالا ہاں خنا یا ابو الحسن اپنی جگہ چھڑ کے پرا ہو کے اندرے اے حسن دے باپ علی ایتھے میری جگہ تے آجا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ کسے نال دشمنی ہوئے تو بندہ تے ویکھنا گوارا نہیں کردا جگہ دینا تے بڑی دور دی گل ہے کیا ہاں ہونا یا ابو الحسن اے ابو الحسن یعنی اے حسن دے باپ علی ایتھے آئے ہائے 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 سبحان اللہ اس توڑے ہونے رنگ تے آکھن تے بھی سبحان اللہ ہاں ہونا یا ابو الحسن اے ابو الحسن ایتھے آئے حضرت انس بن مالک فرمانے رہے جدو سرکار دی بارگاہ چ بیٹھ کے ابو بکر صدیق نے آکھیا ہاں ہونا یا ابو الحسن اے ابو الحسن ایتھے آ جاؤ فجلسا بین النبی و بین ابی بکر حضرت علی ٹر دے ہویا ہے صحابہ ہٹ دے گئے علی پاک آئے بیٹھے کتھے آندھنے فجلسا پس وہ بیٹھ گئے بین النبی و بین ابی بکر ایک پاسے نبیہ دے امام سن ایک پاسے صدیقہ دے امام سن ایک پاسے ابو بکر صدیق نے ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام نے علی المرتضی آکے جدو سینٹر جے بیٹھے لینا انس بن مالک کہنے نے میں حضور دے چہرے والوں بیندہ سا پیا فرعین السرور فی وجہ رسول اللہ میرے نبی دا چہرہ مسکرا اٹھیا ہے میرے آقا مسکرا رہے سن آقا دا چہرہ مسرور سی تے آقا مسکرا دیا ثم اقبل علی ابی بکر پھر میرے نبی نے اینج اپنا چہرہ اپنے یار صدیق اکبر کیتا ہے صدیق اکبر بے کے فرمایا فقالا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل اے ابو بکر ہمیشہ فضیلت والا ہی فضیلت والے بھی فضیلت نو جان رہا فضیلت آلہ ہی فضیلت آلہ دی فضیلت نو جاندہ ہے فضیلت آلہ ہی فضیلت آلہ دی فضیلت نو جاندہ ہے ایک باری فرمائیے سارے پیار نہ سبحان اللہ آئی صدیق تے آئی علی المرتضی شیر خدا ایدہ سانو ایسی ایسے باتیں آنے انہیں صدیق ہمارے حیدر بھی ہمارے جدے جدے ہیں نے ہاتھ چکو ذرا ایک باری صدیق ہمارے حیدر بھی ہمارے ہیں صدیق ہمارے حیدر بھی ہمارے ہیں واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے پیار ہے واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے پیار ہے واللہ ہمیں دونوں واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے پیار ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر مولا علی نے کس انداز میں پیار کیتا لو جی تیسری روایت سننا شان علی بادبان صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب ابو بکر صدیق کہنے لے اے پیارے علی میں اپنے اینا کناں نال نبی پاک دی زبان وچوں سنیا ہے سرکار نے فرمایا ہے آتی تو خیر النساء لخیر الرجال او کما قال. اے علی میں اپنے کناں نال سنیا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے میں بہترین عورت دا نکاح بہترین مرد نال کر چھڑیا ہے یعنی اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح بہترین مرد علی نال کر چھڑیا. میں آکھیا یہاں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں زد نہیں اناد نہیں ہاتھ درمی نہیں انہاں نبی دے یارہ دے اقوال ویکھ لے اوتے دشمنیاں کوئی نہیں سنی اوتے تے محبت ہے جے علی نو ویکھ تے صدیق دی عظمت بیان کر رہے نے جے صدیق نو ویکھے گا مولا علی دی عظمت بیان کر دے نظر آؤ گے. اگلی چوتھی روایت سماعت کرنا جناب حضرت ابو بکر صدیق کہنے نے میں مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس وچوں سنیا ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ان جبریل علیہ السلام اتانی فقال لی یا محمد ان اللہ عز وجل یقرئک السلام ویقول لک انا احبک واحب علیا فسجدت شکرا واحب فاطمہ فسجدت شکرا واحب حسنا وحسینا فسجدت شکرا او کما قال علیہ السلام. حضرت صدیق اکبر کہنے نے اے پیارے علی میں اپنے کناں نال سنیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں بیٹھا سا میری بارگاہ وچ جناب جبریل آئے ان جبریل علیہ السلام اتانی جبریل میرے کو آئے فقال لی یا محمد کہ جبریل مینوں آ کے کہنے نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اللہ عز وجل یقرئک السلام سونیا تہاڈا رب تھانوں سلام پیا کہندا ہے تہاڈا رب تھانوں سلام کہندا ہے تے ویقول لک تے اللہ تھانوں فرما رہا ہے انا احبک. اللہ پیا فرماندا ہے جبریل آ کے سرکار نو کہہ رہے ہیں سونے اللہ پیا فرماندا ہے انا احبک سونے میں تیرے نال پیار کرنا وا انا احبک میں تیرے نال پیار کرنا وا احب علیا سونے تیرے نال بھی پیار کرنا وا تے تیرے علی نال بھی پیار کرنا وا. آقا فرماندے نے جدو جبریل نے مینوں آ کے اینا دسیا ہے نا فسجدت شکرا میں اسے ٹائم سر سجدے تے رکھ دیتا ہے. میں اس ایتھوں پتہ لگیا جدو رب کوئی کرم کرے آکڑی دا نہیں او دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوئی دا ہے. اللہ کوئی نعمت عطا کرے نا تے کنجر نہیں نچائی دے خسرے نہیں نچائی دے اللہ کرم کرے تے سجدہ شکر ادا کری دا ہے سجدہ شکر ادا. اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم فرمایا جے میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتاں تہاڈے تے ہور زیادہ کر دیاں گا. فرمایا سونے اللہ پیا فرماندا ہے انا احبک میں تھوڑے نال پیار کرنا وا وا احب علیا علی نال بھی پیار کرنا. سرکار فرماندے نے جدو جبریل نے مینوں رب دا پیغام سنایا ہے نا فسجدت شکرا میں اپنا سر سجدے چ رکھ دیتا. جدو سجدہ کر کے آقا فرماندے نے سر چکیا جبریل کہندے نے سونے ہجے پیغام مکیا نہیں ہجے پیغام مکا نہیں. میں کیا جبریل ہور کی کہنا چاہنا ہے جبریل آندے نے سونے اللہ پیا فرماندا ہے وا احب فاطمہ تا اے سونے میں تیری بیٹی فاطمہ نال بھی پیار کرنا وا. آقا فرماندے نے جدو جبریل مینوں اے پیغام سنایا ہے نا فسجدت شکرا میں پھر سجدے چ پہ گیا وا
میں پھر سجدہ کیتا جناب جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ چ عرض کر دے سونیا اللہ کریم پہ فرماندا ہے وَأُحِبُّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا اللہ فرماندا سونیا میں تیرے حسن نال بھی پیار کرنا وا تیرے حسین نال بھی پیار کرنا وا سرکار فرماندے نے جدو جبریل مینوں اے پیغام سنایا فَسَجَدْتُ شُكْرًا میں پھر سجدے سر رکھ دیتا ہے فرمایا میں پھر سجدے وچ سر رکھ دیتا ہے گرامی قدر حضرات اے شان حضرت علی حضرت فاطمہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دیئے دسی میرے نبی بیان صدیق اکبر کی دیئے صدیق اکبر را اینا دی شان نو بیان کرنا اس گل تے بیان دلیل کائنات لو کہ ساڑیاں پس تے لڑائیاں ہوندیاں اسی اینا دی شانہ لوکاں نو نہ دس دے اونا دا شانہ بیان کرنا اس گل تے بیان دلیل او لوگوں اسی لڑائیاں والے نہیں اسی آپس وچ محبت کرنے والے اسی آپس وچ محبت کرنے والے جی ایسے بات اسی آنے ہونے بن یار نبی دیا یارا دا بل یار نبی دیا یارا دا اے فیصلہ بن جاتے بارہ دا اے فیصلہ بن جاتے بارہ دا بل یار نبی دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تو ہی اگر میں انہاں دی شان بے شمار واقعات میں کتب تواریخ اور سیر اور میں دیتے کتاب لکھی ہے محبت اہل بیت اطہار اس کے اندر میں صدیق اکبر دے تمام اقوال جڑے آپ نے بیان کیتے ہیں اپنی اس کتاب میں بیان کیتے ہیں لیکن آج اے 3-4 تے اکتفا کرنے ہیں میرا دل ہے ہون میں زبان فاروق اعظم دے نال شان علی نہ بیان کریں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان چو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان چو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے انداز دے نال آپ دی شان نو بیان کی بخاری شریف صفحہ نمبر 761 حلیت الاولیاء جلد 1 صفحہ نمبر 146 سیار و عالم النبلا علامہ امام شمس الدین ذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169 البدایہ والنہایہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر لکھنے والے جلد صفحہ نمبر 593 ریاض النظرہ جلد 3 صفحہ نمبر 167 حدیث پاک دے الفاظ نے ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اقرؤنا ابی و اقدانا علی او کما قال حضرت سیدنا سعید بن جبیر کہنے نے میں ایک گل سیدنا عبداللہ ابن عباس دی زبانی چو سنیے عبداللہ ابن عباس کہنے نے قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس کہنے نے او لوگو ایک گل میں جناب عمر بن خطاب دی زبانی چو سنیے کون عمر ہے او عمر ہے جدے سائے تو بھی شیطان نسدہ ہے او عمر ہے جنہوں میرے نبی نے رب کو منگ کے لیا ہے ایڈیاں شانہ والے عمر بن خطاب کیا نے فرمایا اقرؤنا ابی و اقدانا علی او لوگو مصطفیٰ دے سارے صحابہ دی جماعت وچوں سب تو بڑے کاری دا نا ابی بن کعب تے سب تو بڑے قاضی دا نا علی المرتضی شیر خدا حضرت سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اقرؤنا ابی ساڈے وچوں سب تو بڑے کاری دا نام ابی بن کعب و اقدانا علی تے جڑا ساڈے وچوں سب تو بڑا قاضی ہے او دا نام علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ پھر میں کیوں نہ آکھاں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکار یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکار
یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا. دوسری روایت سننا شان علی دے اندر بازبان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی السوائق دے اندر امام ابن حجر مکی حتمی رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی مکہ امام ابن حجر مکی حتمی رحمت اللہ علیہ السوائق دے اندر صفحہ نمبر 254 تے لے کے علامہ محب تبری رحمت اللہ علیہ ریاض النظرہ دے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 128 تے روایت لے کے پڑھا جی روایت ساری پھر ترجمہ کرنا انشاءاللہ. ایک باری محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقد جاء اعرابیا یختصمان فقال لعلی اقضی بینہما یا ابا الحسن فقضى علی بینہما فقال احدہما هذا يقضي بيننا فبصب إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال ويحك ما تدري من هذا مولاي ومولى كل مؤمن ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن او كما قال. حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی مجلس آپ تشریف فرمانے جا عربیان یختصمان دو عربی سرکار عمر دی بارگاہ دے اندر آئے انہاں دے درمیان کوئی جھگڑا سی کوئی معاملہ سی آ کے کہن لگے جناب ساڈے درمیان فیصلہ کرو. جدو انہاں آ کے جناب عمر نو آکھیا فرماندے نے اسے محفل دے اندر جناب حیدر کرار بیٹھے سن فقال لعلی حضرت عمر نے حضرت علی ول ویکھ کے فرمایا اقضی بینہما یا ابا الحسن اے ابو الحسن اینا دعا دی گل سنو کہ اینا دے درمیان فیصلہ کر دیو. کہنے فقضى علی بینہما سرکار شیر خدا نے اونا دعا دا مسئلہ سنیا اونا دی گل سنیے آپ نے فیصلہ کر دیتا. جدو آپ نے فیصلہ کیتا او فیصلہ کروا کے جدو اٹھے نے نا فقال احدہما اونا وچوں ایک بولیا آندے ہاذا یقضی بیننا آندے ہن اے ساڈے درمیان فیصلہ کرے گا. جدو اس بندے نے اینا جملہ بولیا ہے نا فبصب الیہ عمر حضرت عمر منبر دے بیٹھے سن اس بندے دا جملہ سن کے عمر منبر تو چھال مار کے اترے نے دوڑے ہوگی طرف وآخذ بتلبیبہ حضرت عمر نے جا کے اس بندے دے گریبان تو پھڑیا ہے پھڑ کے فرمایا وقال ویحک ما تدری من ھذا فرمایا افسوس ہے تیرے تے جاندا بھی ہے یہ بندہ کون ہے آگا کون ہے. آپ نے فرمایا سن لے ھذا مولا یا و مولا کل مؤمن فرمایا سن لے اے میرا بھی مولا ہے سارے ایمان والوں دا بھی مولا ہے. ھذا مولا یا و مولا کل مؤمن فرمایا میرا بھی مولا تو سارے ایمان والوں دا بھی مولا ہے. اگلے جملے سننا جناب فاروق اعظم نے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے جانا. آپ نے فرمایا سن لو وَمَن لَّمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ فرمایا جڑا علی نو مولا نہیں مندا عمر نو مومن ہی نہیں مندا. جڑا علی نو اپنا مولا نہیں مندا فرمایا عمر انہوں مولا ہی نہیں مندا. پھر میں کیوں نہ آکھاں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. جڑا جڑا مولا مندا ایک بار یاد چوکے آکھے جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا
مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. لو جی تیسری روایت سننا، شان علی بدبان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. 1 2 3 4 نہیں، بے شمار کتب احادیث تواریخ اور سیر دے اندر یہ جملے موجود ہیں. سیار و علام النبلاء دے اندر امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ذہبی جیسا نقاد آدمی روایت نقل کرنے. سنن ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب صفحہ نمبر 116، البدایہ والنہایہ ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد 7 صفحہ نمبر 577، مختصر کتاب الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ جار اللہ محمود زمخشری صفحہ نمبر 142، روایت دے راوی نے جناب سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی. آپ فرمانے بات بڑی طویل ہے لیکن میں اختصاراً کیونکہ وہ وقت دیاں تنابائیں کر کے کھچیاں جا رہی ہیں تے ہن میں ویکھن رہا بھئی میں پورا ہفتہ جڑی تیاری کردا رہا ہن میں 5-7 منٹ جوڑ کیویں کر کے پوری کرنی. سنیے ذرا حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آئے نہ غدیر خم تھے. کتھے آئے؟ میں کل ایک فیس بک دے مفتی ہوں نا، فیس بک دے مفتی جڑے مفت و مفتی نے انہیں اتے لکھیا لکھنا سی غدیر لکھیا گدیر گاف دے نال. میں کہا تیرے مفتی ہونے جو بس یہ نہیں پڑھا، تینوں یہی نہیں پتا ہے غدیر ہے کہ گدیر ہے. غدیر خم کسے دن انشاءاللہ پوری ڈیٹیل دے نال میں دساں گا کہ اے اتھے فرمایا کیوں، ادھا پس منظر کی ہے تے اگے کی ہے، پر آج صرف وہ روایت مختصراً عرض کروں گا. حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے غدیر خم دے مقام تے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے ظہر دی نماز ادا فرمائی. یا اللہ جنہ جنہ سبحان اللہ کی 5 ٹائم دے نمازی بنا دے سارے. کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی. نماز ظہر ادا کرنے تو بعد وہ اونٹاں دے جڑے پلان سن کجاوے کٹھے کر کے انہوں نے اونچا سارا سٹیج بنایا. سٹیج بنا کے تے نبی پاک علیہ السلام او دے اتے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے میرے نبی نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا کیا تسی جان دے ہو میں ایمان والیاں دیاں جانا دا مالک ہاں. قالوا بلا، صحابہ اکرام نے عرض کی تھی جی آقا کیوں نہیں، بالکل سونیا تسی ساڈیاں جانا دے مالک ہو. فرمانے نے اے جملہ فرمانے تو بعد فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، میرے نبی نے علی المرتضیٰ دا ہاتھ پھڑیا، ہاتھ پھڑ کے انج بلند کیتا، بلند کر کے فرمایا سن لو من قلت مولا ہو فعلی مولا. فرمایا جیدہ جیدہ میں مولا ہاں اودا اے علی مولا ہے. آخری بندے تک ایک باری سجاد بلند کر کے ذرا بولو جیدہ جیدہ میں مولا اودا. سارے بولو ذرا جیدہ جیدہ میں مولا اودا. اے اہل سنت دا ادراج خادم، اہل سنتی مرکزی جامع مسجد عطائے مصطفیٰ مدینہ چوک علی پور چٹھا دے اندر ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے سن لو کائنات لیو اے سنیہ دا عقیدہ ہے کہ جدا جدا مولا میرا نبی ہے اودا مولا علی ہے. جدے جدے مولا نبی نے اودے مولا
علی نے اگلے جملے سن لو یہ گل اپنی کتاباں تو ہٹ کے اہل تشیع دی معتبر کتاباں وچ بھی موجود ہے شیخ مفید نے بھی اس بات کو لکھیا آدھے نے جدو میرے نبی نے فرمایا ہے نا من کنت مولا ہو فعلی مولا او لوگو جدا جدا میں مولا او دا علی مولا آدھے نے اسے ٹائم دیکھیا ہے ایک سائڈ تو ایک بندہ تیزی نال چل دیا ہویا علی پاک دے کول آیا ہے آگیا میرے بخ بخ یبنا ابی طالب اصبحت مولا یا اصبحت مولا مولا یا و مولا کل مسلم انہیں آگیا کیا اے علی واہ واہ سبحان اللہ تنقید نہیں میں آکھیا اپنے بیلیاں تو پوچھ لے اے واہ واہ کرنے والا بندہ کیڑا ہے واہ واہ بخ بخ اے آکھن والا کون ہے شیخ مفید اہل تشیع دا بہت بڑا محدث ہے آندھا ہے او لوگوں جن نے سب تو پہلے جا کے آکھیا واہ واہ او کوئی ہور نہیں نبی دا یار عمر بن خطاب ہے عمر بن خطاب ہے میں کیا کیسی دوگلی پولیسی ہے واہ واہ دیواری آوے عمر یاد آوے اگے پیچھے تینو عمر یاد کیوں نہ آوے اے سنیا دا مقدر ہے سنیا نو حضرت عمر ایتھے بھی یاد ہوندے نے اگے پیچھے بھی عمر یاد ہوندے اصبحتا ایک باری سبحان اللہ فرما دیجئے پیارا ہائے میرے شیخ طریقت حضور قبلہ پیر السید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری آل معروف قبلہ چنگی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے لخت جگر پروردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ پیر السید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ آپ نے ادھتے بڑا پیارا ایک کلام لکھے تے میں ادھے دو شعر بس پڑھ دینا تو چونکہ وقت بھی ہو گیا باقی پھر صحیح پڑھ انشاءاللہ آپ فرماندے نے ذکر علی دا سناون والے ذکر علی دا سناون والے چنگے لگدے نے ذکر علی دا آنکھو ذکر علی دا آنکھو ذکر علی دا اے بار والے بیلی بھی درہ ایک باری حد چوکے آنکھو درہ ذکر علی دا سناون والے چنگے لگ دینے حب علی دی رکھن والے حب علی دی رکھن والے چنگے لگ دینے اور من کن تو مولا مک گیا رولا من کن تو مولا من کن تو مولا مک گیا رولا آپ نبی فرمایا ہے مولا نو مولا منن والے مولا نو مولا مولا نو مولا منن والے چنگے لگ دینے حیدر نو بھی رکھ تو نوکر سید سجاد حیدر حیدر نو بھی رکھ تو نوکر علی دیاں غلاماں وچ علی دی غلامی رکھن والے علی دی غلامی رکھن والے چنگے لگ دے ذکر علی گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے نبی پاک دے آخری صحابی تک جنوں بھی دیکھو گے علی پاک دے گن گاندہ ہی نظر آئے گا ہاں
جتنوں بھی ویکھو گے وہ انہاں دیاں شاناں بیان کردے ہی نظر آن گے سنیو تانوں مبارک ہوئے اللہ نے تانوں او عقیدہ دیتا ہے جدے چ نہ بغض انبیاء ہے نہ بغض اصحاب رسول ہے نہ بغض اولاد رسول ہے نہ بغض اولیاء کاملین الحمدللہ اسی سارے نال پیار کر کے زندگی بسر کرنے اللہ سانو ایسے عقیدے تے زندہ رکھے تے موت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ